میں نے جان بوجھ کر ہینا باجی کو دوائی پلاتے ہوئے تھوڑی دیر لگائی۔ مقصد یہ تھا کہ اس دوران احسان مجھ کو خوب اچھی طرح سے دیکھ کر تیار ہو جائے۔ ہینا باجی کو دوائی پلا کر میں نے احسان بھائی کی طرف دیکھا تو میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید ہوس کو پایا، اور اس ہوس کو دیکھ کر میرے دل کی کلی کھل گئی۔ لیکن میں نے یہ بات ظاہر نہ ہونے دی اور احسان سے بولی کہ بھائی آپ کے لیے روٹی بنا دوں، تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے نہیں بھابھی، وہ تو میں بازار سے لے آیا تھا۔ تب میں نے گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے احسان بھائی، میں چلتی ہوں، اگر کوئی کام ہوا تو بتا دینا۔ اور میں جانے کے لیے جیسے ہی کمرے سے نکلی تو مجھے اپنے پیچھے سے احسان بھائی کی آواز سنائی دی۔ وہ بولے 1 منٹ بھابھی۔ احسان کی آواز سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے احسان میرے سامنے کھڑے تھے۔ عامل باوا ارباب بنگالی، ہر کام 2.5 دن اور 2.5 گھنٹوں میں کروائیں گارنٹی کے ساتھ۔ ابھی کر اشارہ دیکھ نظارہ، میرا علم چلے کرنٹ کی چال، جعلی عامل عیسائی پنڈت سب پریشان، خاوند کی بے رخی، محبوب کے دل و دماغ کو کنٹرول کرنا، امتحان میں کامیابی، پرائز بانڈ اور لوٹو لاٹری فرسٹ نمبر گارنٹی سے لگوائیں۔ نشہ کا مکمل حل، دشمن کو تباہ و برباد کرنا صرف 24 گھنٹے میں رازداری کے ساتھ، جادو کا توڑ، پسند کی شادی کرنا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، طلاق کا مسئلہ 1 یوم میں حل کروائیں۔ جن حضرات کے کام رکے ہوئے ہیں وہ میرے موکلات سے خود بات کر کے اپنا مسئلہ حل کروائیں۔ جعلی عاملوں سے تنگ آنے والے ایک بار ضرور رابطہ کریں، امید کی آخری کرن سمجھ کر رابطہ کریں۔ عامل باوا ارباب بنگالی۔ اگلے ہی لمحے احسان میرے سامنے کھڑے تھے، اس لیے میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا جی بھائی۔ مجھ سے بات کرنے سے قبل انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے وہ بھابھی وہ، اس کے ساتھ ہی وہ طلب بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے خوش لبوں پر زبان پھیرنے لگے۔ وہ جو بات کہنا چاہتے تھے وہ بات ان کے چہرے پر لکھی تھی، لیکن بوجہ وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل یہی صورتحال میرے ساتھ بھی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پہل کون کرے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے بے شک اندر سے لاکھ میرا دل اس بات پر لاکھ دفعہ بھی چاہے کہ احسان بھائی ابھی کے ابھی میرا دروازہ پینٹ کریں، لیکن میں اپنے منہ سے یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس لیے میں سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی بھائی جو بھی بات ہے بتا دیں۔ لیکن اس بیچارے کی اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ مجھے وہ بات کہتا جو وہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ مجھے ان کی آنکھوں میں آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اسی میں جلتے ہوئے خود میرا بھی بہت برا حال تھا۔ لیکن کافی دیر تک کھڑے رہنے پر بھی جب وہ کچھ نہ بولے تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے ہی ذومانی الفاظ میں کہا اچھا احسان بھائی میں چلتی ہوں، آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے مجھے بلا لیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے احسان بھائی پر ایک بھرپور نظر ڈال لی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اپنے ہاتھ سے یوں شکار نکلتا دیکھ کر احسان بھائی کی تو سیٹی گم ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے اوپر جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا مجھے پیچھے سے احسان بھائی کی جذبات سے بھرپور آواز سنائی دی ہما جی۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ بھی بھاگے بھاگے میرے پیچھے آئے، اور وہ بھی میرے پیچھے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ادھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا اور پھر ایک خاص ٹائم پر سیڑھیوں کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں کھڑی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے احسان بھائی میرے اندازے کے عین مطابق
مجھ سے آن ٹکرائے اور دوسرے ہی لمحے میں گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ان کی باہوں میں چلی گئی۔ مجھے اپنے بازوؤں میں پاتے ہی احسان بھائی نے بڑی مضبوطی سے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ ادھر میں نے ڈرامہ کرتے ہوئے ان کے بازوؤں سے نکلتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں احسان بھائی؟ اگر ہنا باجی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تو وہ میرے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولے، فکر نہیں کرو، وہ 2 گھنٹے سے پہلے کبھی نہیں اٹھے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فرینچ والا کام شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس بدھو نے بھی کوئی کام دکھایا، لیکن بظاہر پارسا بنتے ہوئے بولی، احسان بھائی پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو جواب میں وہ کہنے لگا، ہما جی یقین کریں میں بھی بہت شریف آدمی ہوں، بس آپ کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں پا سکا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک دفعہ پھر ساتھ لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایسا نہ کریں پلیز، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، یقین کرو ہما، میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر بولا، ویسے بھی ڈارلنگ ہم دونوں کے علاوہ یہاں اور کون ہے جو تم کو بدنام کرے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے اس طرح نیچے سے چھوٹو میاں اپنا کام دکھانے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر عجیب سی آواز نکالی کہ اسے تو پیچھے کریں کہ مجھے بڑی طرح سے چبھ رہا ہے۔ میری بات سن کر اس کو جوش آ گیا اور ایک دم سے اس نے مجھے تھوڑا گھمایا، جس سے میری بیک ان کی طرف ہو گئی اور پھر مجھے نیچے ہونے کو کہا۔ ان کے کہنے پر میں نیچے جھکی اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگی کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، ایسا نہ کریں پلیز۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور جلدی سے اپنا نیچے والا باز نیچے کر دیا اور مجھ سے بولے، ہنا ریلنگ کو پکڑ کر تھوڑا مزید نیچے ہو جاؤ۔ اور میں نے سیڑھیوں کی ریلنگ کو پکڑا اور کافی زیادہ نیچے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر احسان نے میرا نیچے والا باز نیچے کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے بڑی چالاکی سے خود ہی نیچے کر دی۔ اس پر اس کی پیچھے سے آواز سنائی دی، اچھا الاسٹک ہے، اور پھر اس نے کھینچ کر نیچے اتار دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔